السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر ہسٹری، گیراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک سیمسٹر 6 تلنگانہ ہسٹری کا لے کر آیا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر محبوب علی خان۔ میر محبوب علی خان آصف جاہی سلطنت کے چھٹے بادشاہ تھے۔ ان کے والد کا نام افضل الدولہ تھا۔ نواب افضل الدولہ کی وفات کے بعد ان کے لڑکے میر محبوب علی خان صرف 2.5 سال کے تھے۔ وہ 17 اگست 1866 عیسوی کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک ریسیڈنسی کونسل قائم ہوئی، کیونکہ بالکل وہ 2.5 سال کے تھے، اس وجہ سے ایک ریسیڈنسی کونسل قائم کی گئی، جس میں سالار جنگ اول میر کبیر، رفیع الدولہ اور نریندر بہادر تھے۔ اس کے تحت کمسن ولی عہد کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت تھی۔ نواب آغا سرور جنگ میر محبوب علی خان کے اتالیق اور استاد مقرر ہوئے۔ جب میر محبوب علی خان پاشا 1884 عیسوی میں سن بلوغت کو پہنچے، یعنی جب وہ 18 سال کے ہوئے، تو حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی اور ان کی تخت نشینی کی گئی۔ باضابطہ ان کی تخت نشینی کے وقت بہت بڑا سماں مقرر کیا گیا، جشن منایا گیا، ہر وقت ہر جگہ روشنی کی گئی، غریبوں میں کھانا کھلایا گیا، غریبوں میں کپڑے بانٹے گئے، غرض کے بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ میر محبوب علی خان کی تخت نشینی کی گئی۔ ان کے نظم نسق کی اہم خوبی ریاستی کونسل کا قیام تھا۔ اس کونسل میں قانون کی تدوین کے وقت عوام کی خاص بھلائی کا خاص خیال رکھا گیا۔ اس کونسل نے اپنے فرائض بہت ہی اچھے انداز سے انجام دیے۔ چھٹے نظام میر محبوب علی خان کے زمانے میں قانون چا مبارک کی تدوین کی گئی، یعنی قانون کی تدوین کی گئی، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس میں دیوان کے اختیارات و فرائض، دیگر وزراء کے حدود اور فرائض کا تعین کیا گیا، اور 1893 عیسوی میں دستور کی راہ میں ایک سنگ میل کا جو ہے درجہ رکھتا ہے۔ اسی قانون کی روح سے تمام احکامات صادر کرنے لگے، اور اسی دستور کے حساب سے حکومت کو جو ہے چلایا جانے لگا۔ اس قانونچہ مبارک سے ہونے والی غلطیوں کی روک تھام کی گئی، یعنی جہاں پر کچھ غلطیاں اگر ہوتی تھی تو اس کو درست کر لیا جاتا تھا۔ یہ کونسل 19 ارکان پر مشتمل تھی اور اجلاس کی صدارت دیوان کرتا تھا۔ 1902 میں نواب حیدرآباد نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت نظام حکومت نے برار کو 25 لاکھ سالانہ عوض کے انگریزوں کو ٹھیکے پر دے دیا۔ اس معاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام کا اقتدار برار پر قائم تھا۔ محبوب علی پاشا کے زمانے میں ہر سال ان کی ولادت کا بڑے پیمانے پر جشن کا اہتمام ہوتا تھا۔ سارا شہر روشنیوں میں جگمگاتا تھا، آصفیہ پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ فضاؤں میں لہرایا جاتا تھا، اور غریبوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، غریبوں میں کپڑوں کی تقسیم عمل میں آتی تھی۔ دوسری ریاستوں سے بھی اہم شخصیات کو مدعو کیا جاتا تھا، اور کئی دن تک حیدرآباد خاص طور پر کیپٹل سٹی میں ایک جشن کا ماحول دیکھا جاتا تھا۔ خیر خیرات کیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ، اور خیر خیرات کے وقت کسی طرح کا کوئی مذہب کا بھید بھاؤ نہیں تھا۔ غریب چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں،
ان کی مدد کی جاتی تھی اور ان میں صدقہ خیر خیرات کیا جاتا. محبوب علی یعنی آخری نظام نے حیدرآباد کی عارضی فوج کو منسوخ کر کے اسے انگریزی فوج میں ضم کر دیا گیا. میر محبوب علی خان کے دور میں نظم و نقش میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی، جیسے محکمہ مال گزاری کا استحکام ہوا، سوتی کپڑے کے قیام عمل میں لایا گیا، دارالعرب کا قیام، تالابوں کی مرمت، آبپاشی کو فروغ، ریلوے لائن کو وسعت، محصول کے محکمے میں بہتری، معاشی صنعتی و غربت کا فروغ، تجارتی مراکز کی ترقی وغیرہ کی گئی. محکمہ مال گزاری میں جو خامیاں اب تک تھیں، میر محبوب علی خان نے ان تمام خامیوں کو دور کیا. انہوں نے ٹھیکے پر زمین کو دی جانے والی روایت کو ختم کرتے ہوئے باضابطہ تنخواہوں پر عہدیداروں کو منتخب کیا اور ان عہدیداروں کو بھی ان کی لیاقت پر، ان کی معیار پر منتخب کیا جاتا تھا. باضابطہ ان کو ہر مہینہ تنخواہ دی جاتی تھی، جس سے کسانوں کا رابطہ بادشاہ کے ساتھ راست طور پر ہو گیا تھا. ٹھیکیدار اپنی من مانی طور پر مال گزاری کی شرح مقرر کرتے تھے، لیکن میر محبوب علی خان نے ان تمام کو برخاست کرتے ہوئے بالکل معمولی سا مال گزاری کی شرح مقرر کیا تاکہ کسانوں کو دینے میں آسانی ہو، جس سے کسان بھی بہت زیادہ خوشحال ہو گئے اور ان پر ٹھیکیداروں کا جو ظلم و ستم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جس سے غریب کسانوں نے راحت کی سانس لی. یہ میر محبوب علی خان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. اس کے فائدے، اس کے دو رس نتائج سامنے آئے. ایک تو کسانوں کو، غریب عوام کو ٹھیکیداروں سے، ان کے ظلم و ستم سے راحت ملی، اور دوسرا بادشاہ یعنی سرکاری خزانے میں راست طور پر رقم جمع ہونے لگی، جس سے بہت ساری ترقی کے کام کیے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے سوتی کپڑے کی صنعت کا قیام عمل میں لایا اور باضابطہ یہیں کے کپڑوں کی خریدی کے لیے لوگوں کو استعمال کے لیے بڑھاوا دیا، پروموٹ کیا، اور باضابطہ ایک مہم چلائی کہ لوگ اپنے ملک میں بنے کپڑوں کا استعمال کریں، نہ کہ بیرونی اشیاء کا. اب اس سے بہت سارے فائدے ہوئے. بہت سارے فائدے یہ ہوئے کہ باضابطہ حکومت نے اپنے طور پر ایک تو سوتی کپڑوں کا صنعت قیام عمل میں لایا، پھر دوسرا نجی طور پر بھی جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو بے روزگار لوگ ہیں، ان کو روزگار سے جوڑنے کے لیے ان کو بھی باضابطہ بڑھاوا دیا تاکہ وہ بھی سوتی کپڑے کی صنعت قائم کر سکے. اس سے بہت بڑی حد تک بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا، لوگ خوشحال ہوئے. نہ صرف حیدرآباد ریاست میں ان کپڑوں کو بیچا جاتا تھا، بلکہ دوسری ریاستوں میں، دوسری جگہ پر بھی اس کو بیچا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ریاستی سرکار کے علاوہ عام عوام معاشی طور پر بہت زبردست اس کا مضبوط ہو گیا. تو انہوں نے بے روزگاری دور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی صنعتوں کا بھی قیام عمل میں لایا. نہ صرف سوتی کپڑے بلکہ دوسری کئی چھوٹی موٹی صنعتیں قیام عمل میں لائے. گھریلو صنعتوں کا بھی انہوں نے باضابطہ قیام عمل میں لایا اور باضابطہ اس کو بڑھاوا دیا. عوام کی باضابطہ انہوں نے حوصلہ افزائی، جس سے بہت جلد حیدرآباد ریاست میں بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا اور عوام خوشحال ہو گئی، معاشی طور پر وہ مضبوط ہو گئے. اس کے علاوہ تالابوں کی مرمت کی گئی، پینے کے پانی کا بندوبست کیا گیا، آبپاشی کی سہولتیں مہیا کرائی گئیں، کینال نکالی گئیں. جو بڑے بڑے تالاب ہیں اس سے زمین کو سیراب کرنے کے لیے کینال کی تعمیر کی گئی اور کئی لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کیا جانے لگا. تالاب میں مٹی کی نکاسی کی گئی، تالاب کو صاف صفائی کی گئی، جس سے تالاب میں بارش میں جو پانی آتا تھا وہ بالکل محفوظ ہوتا تھا. ایک تو لوگ اس کا پانی پیتے تھے، دوسرا کھیتوں میں سیراب ہوتا تھا. تو تالابوں کی صاف صفائی، تالابوں کی مرمت کے ذریعے
انہوں نے عوام میں پینے کے پانی اور کھیتی باڑی کے جو ہے آبپاشی کی سہولتوں کا زبردست جو ہے کام کیا۔ اس کے علاوہ ریلوے لائن کی جو ہے وسعت کی گئی، ریلوے لائن کو مختلف علاقوں سے جوڑ دیا گیا، دوسری ریاستوں سے بھی جوڑ دیا گیا، جس سے آمد و رفت میں زبردست ترقی ہوئی۔ اس کے علاوہ حمل و نقل میں بھی جو ہے انہوں نے بہت ساری جو ہے ترقی کی۔ حمل و نقل کے ذریعے ایک تو عوام ایک مقام سے دوسرے مقام کو آنے جانے لگی، دوسری اس کے علاوہ جو ہے عام اشیاء ایک مقام سے دوسرے مقام کو لانا اور لے جانا بالکل آسان ہو گیا۔ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے انہوں نے حیدرآباد ریاست کو ترقی کی جانب گامزن کیا۔ اس کے علاوہ محکمہ محصول کے میں بہتری پیدا کی گئی، اس میں جو خرابیاں تھیں، اس میں جو خامیاں تھیں، اس کو دور کیا گیا، اس کو باضابطہ نئے اصلاحات نافذ کیے گئے اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے۔ اس کے علاوہ صنعت و حرفت کا بھی جو ہے فروغ ہوا، تجارتی مراکز کی ترقی ہوئی، بڑے بڑے تجارتی مراکز قائم کیے گئے۔ نہ صرف حیدرآباد ریاست سے تعلق رکھنے والے تاجر سوداگر ان مراکز میں آتے تھے، بلکہ ملک کے دوسرے علاقے کی بھی لوگ، دوسری ریاستوں کے بھی لوگ، دوسری سلطنتوں کے بھی لوگ یہاں پر آتے تھے اور آ کر اپنا مال بیچتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ یہاں پر جو نادر اور نایاب اشیاء دوسری ریاستوں میں تھیں یہاں پر آنے لگی، اور یہاں کی جو اشیاء ہے وہ دوسری جگہ جانے لگی، تو تجارت میں زبردست اضافہ ہوا۔ تجارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ریاست کی معاشی خوشحالی جو ہے سامنے آئی۔ یہ جو ہے میر محبوب علی خان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ ان تمام کوششوں کی وجہ سے ریاست کی آمدنی میں قابل لحاظ اضافہ ہوا اور مالی بجٹ جو اب تک خسارے میں تھا فاضل بجٹ ہو گیا۔ اب تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی۔ میر محبوب علی خان چھٹے نظام کا ماننا تھا کہ جب تک تعلیم سے لوگوں کو نہیں جوڑا جائے گا، نوجوانوں کو، بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جائے گا، ترقی نہیں ہوگی۔ اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کئی اسکول اور کالجز قائم کیے، جس میں اردو، انگریزی، تیلگو، ہندی اور مراٹھی زبانوں میں تعلیم دی جانے لگی۔ باضابطہ انگریزی تعلیم کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے بڑھاوا دیا، اور ان کا ماننا تھا کہ لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں تو جو ہے اپنا وہ ریاست کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہر صوبے میں مدرسوں کو قائم کیا، اسکولوں کو قائم کیا اور کالجز کو قائم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدالتی شعبے کو نئے طرز پر قائم کیا، باضابطہ ججز کا تقرر کیا اور باضابطہ ان کو تنخواہیں دی جانے لگی۔ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں عدالتیں قائم کی گئی تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے، اور ان منصفوں کو، ان ججوں کو باضابطہ ہدایتیں دی جاتی تھیں کہ وہ بہت ہی محتاط طریقے سے ثبوتوں اور گواہوں کے مد نظر فیصلے صادر کریں، اور کسی ایک، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو جو ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، انصاف بالکل مساویانہ، مساوات پر قائم رہے، یہ جو ہے ان کا ماننا تھا۔ اس سے بہت زبردست جو ہے عوام امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی۔ عوام اب بغیر خوف و خطر ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے لگی، اور عوام میں اب عدم استحکام یا عدم تحفظ کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور لوگ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ 1905 عیسوی میں مہاراجا کشن پرساد نے ریاست کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ یاد رہے اس وقت انہوں نے مذہب کے بھید بھاؤ کو پرے رکھتے ہوئے، دور کرتے ہوئے، ایک ہندو یعنی مہاراجا کشن پرساد کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ
मजहबी रवादारी का कितना ख्याल रखते थे। तो महाराजा किशन प्रसाद वजीर आजम ने रियासत को 4 सूबों में तकसीम किया। सूबे वरंगल, जिसको एलंगल कहा जाता था, करीमनगर, सूबे वरंगल, एलंगल, करीमनगर, निजामाबाद और आदिलाबाद पर मुश्तमिल था। मेदक के सूबे में महबूबनगर, नलगोंडा शामिल थे। गुलबर्गा सूबे में रायचूर, बिदर शामिल थे। औरंगाबाद सूबे में बीड़, परभनी, नांदेड़, उस्मानाबाद शामिल थे। आपको याद दिलाता चलूं कि रियासत हैदराबाद में तेलंगाना के तमाम इलाके में शामिल थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के इलाके भी शामिल थे और कर्नाटक के इलाके भी शामिल थे। महाराष्ट्र में नांदेड़, उस्मानाबाद, परभनी, औरंगाबाद तक के इलाके हैदराबाद रियासत में शामिल थे और कर्नाटक में रायचूर, बिदर, गुलबर्गा, ये इलाके भी जो है इसमें शामिल थे। तो इस रियासत में उर्दू भी बोली जाती थी, तेलुगु भी बोली जाती थी, मराठी भी बोली जाती थी और कन्नड़ भी बोली जाती थी। इस तरह कई जबानों का मजमुआ एक गुलदस्ते की तरह हैदराबाद रियासत जो है पेश करता था और बादशाहों का भी बाज़ाब्ता मजहबी रवादारी का जबरदस्त मुजाहिरा था। इस तकसीम के जरिए नस्ब नक्श को आसान कर दिया गया। नवाब मीर महबूब अली खान के दौर में दूसरी इस्लाहात में मदरसे आलिया, मदरसे निस्वा महबूबिया और दारुल उलूम स्कूल के अलावा महबूब कॉलेज, आलिया कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। मीर महबूब अली खान ने ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को बाहर निकालना एक मायूब बात समझा जाता था। सिर्फ जो जागीरदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं की औरतें, उन्हीं की ख़वातीन, उन्हीं की बच्चियाँ, लड़कियां तालीम हासिल कर सकती थी। पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता था। औरतों की तालीम की जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी, लेकिन मीर महबूब अली खान ने ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों की तालीम के लिए भरपूर तवज्जो दी और उन्होंने बाज़ाब्ता निस्वानिया महबूबिया स्कूल कायम करते हुए लड़कियों को तालीम से आरास्ता करने का एक ज़बरदस्त मौका फराहम कर दिया। कुतुब खाने आसिफिया को 1891 ईस्वी में कायम किया और वहां पर नादिर व नायाब किताबें लाकर रखी गई। वहां पर किताबें मराठी जबान की भी मौजूद थी, वहां पर किताबें अंग्रेजी जबान में भी मौजूद थी, उर्दू की किताबें भी थी और तेलुगु की किताबें भी थी, हिंदी की किताबें भी थी। गर्ज के तमाम तबकात को मद्देनजर रखते हुए उस लाइब्रेरी में, उस कुतुब खाने में बहुत सारी जो है किताबें लाई गई और अलग अलग जो है मजमून के अलग अलग जबानों की किताबें लाई गई, ताकि कोई भी शख्स इस आसिफिया कुतुब खाने से महरूम न रहे, कोई भी तबका, कोई भी मजहब इस आसिफिया तबके से महरूम न रहे। मीर लायक अली खान सालार जंग दोम ने 1892 ईस्वी में फारसी की जगह उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे दिया। 5 फरवरी 1885 ईस्वी में मलिका बरतानिया ने महबूब अली पाशा को सितारे हिंद का खिताब से सरफराज किया। 1905 में मलिका विक्टोरिया की वफात की याद में विक्टोरिया यादगार यतीम खाना सरूर नगर में कायम किया गया। महबूब अली खान ने 1908 की मूसा नदी की तबाही के जद में आने वाले खानदानों की दिल खोलकर मदद की। मुतासिर होने वालों के लिए इमदादी खीमे नस्ब किए। इन्हें मलबूसात, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, ज़रूफ, ओढ़ने बिछाने के लिए चादरें, कंबलें वगैरह तकसीम किए। इस सिलसिले में उनके खाने पीने के एहतमाम के लिए तकरीबन 11 बावर्ची खाने कायम किए गए। महबूब अली खान बादशाह ने हुक्म दिया कि पुरानी हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाएं और उसमें सुबह व शाम मुतासिरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। 6 महीने तक लोग पुरानी हवेली में पनाह लिए हुए थे। 1909 ईस्वी में मीर महबूब अली खान ने इंजीनियर मोक्षा कुंडम
विश्वेश्वरैया को मूसा नदी पर एक पुल तामीर करने का काम दिया। इसके अलावा नागार्जुना सागर डैम का भी आगाज उसी दौर में हुआ। मीर महबूब अली खान के ज़माने में तहजीबी व सकाफती इदारों को फ़रोग़ दिया गया। एक समाजी तंजीम नौजवान सुधार अंजुमन कायम की गई, जिसमें ख़ास तौर पर नौजवानों की अखलाकी और मजहबी सुधार का काम किया गया। एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाख 1882 ईस्वी में चादर घाट के इलाके पर कायम की गई। राजा मुरली मनोहर की सदारत में हिंदू समाजी क्लब का क़याम चादर घाट के मुकाम पर अमल में लाया गया। आर्या समाज ने 1892 ईस्वी में अपनी एक शाख हैदराबाद में कायम की, जिसका मकसद हिंदू समाज में मुस्बित तब्दीली लाना था। इन्होंने एक मखसूस अरसे में अपनी तालीमात की इशाअत की और आगे चलकर वो सियासी बेदारी में तब्दील हो गई। गर्ज के मीर महबूब अली खान का जो ज़माना था वो बहुत ही शानदार ज़माना था। उन्होंने मजहबी रिवादारी को कायम किया, हर वक्त तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए कमर बस्ता रहते। अवाम की सहूलत की खातिर उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए। तालीम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और तालीम के निज़ाम को एक जाल की तरह उन्होंने हर सूबे हर गांव में पहुंचा दिया। आबपाशी की सहूलतें मुहैया की गई, किसानों को ठेकेदारों से निजात दी गई, बाज़ाब्ता उनकी हौसला अफजाई भी की गई और उनके साथ दोस्ताना सलूक किया गया। किसानों को ख़ास तौर पर बहुत सारे इक़दाम के ज़रिए राहतें पहुंचाई गई, जिसकी वजह से हैदराबाद रियासत ख़ास तौर पर ज़राअती मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। उसी तरह सनती मैदान में भी हैदराबाद रियासत मीर महबूब अली ख़ान के ज़माने में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। सनतों को कायम करते हुए बेरोज़गारी के मसले को भी मीर महबूब अली ख़ान ने दूर कर दिया। इस तरह इनका दौर बहुत ही शानदार दौर कहलाता है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा हमने मीर महबूब अली ख़ान के शख्सियत, उनके इस्लाहात और उनके ज़माने के हालात का हमने ख़ास तौर पर जायज़ा लिया। इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने अगली क्लास में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।